اس نے فی الوقت خود کو حالات کے مکمل رحم و کرم پر چھوڑ رکھا تھا۔ جوگا سنگھ نے اسے کہا کہ جیل کے باہر کی ذمہ داری دلباغ سنگھ کی ہے، اور عامر نے اندازہ لگا لیا کہ جوگا سنگھ کی طرح وہ بھی خاصے ہوشیار اور منظم ہیں۔ ان کے کسی ایکشن سے گھبراہٹ کا گمان نہیں ہوتا تھا۔ عامر نے محسوس کیا تھا کہ جس کسی نے بھی یہ منصوبہ بنایا ہے بڑی ہوشیاری اور سمجھ بوجھ سے بنایا ہے، جس میں موسم اور راستوں کا بطور خاص خیال رکھا گیا ہے۔ کھیتوں میں چونکہ مٹی بارش کی وجہ سے گارے کی شکل اختیار کر چکی تھی، اس میں گھوڑا ہی بہتر سواری تھا۔ عامر کو یقین تھا کہ اگر پالی پکی سڑک کا راستہ نہ بھی اختیار کرتا تو بھی بارش کی بوچھاڑ نے گھوڑے کے سموں کے نشان مٹا دیے ہوں گے۔ اس کے نئے ہم سفر نے بمشکل 15-20 گز چلنے کے بعد ایک جھونپڑی کے قریب اسے روکا اور پھر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جھونپڑی کے اندر بیڑی کاٹنے کا مکمل سامان موجود تھا اور اس کا ہمراہی شاید پہلے کام کرتا آیا تھا۔ اس نے بمشکل 2 منٹ میں لالٹین کی مدم روشنی میں ہتھوڑے کی 3-4 ضربات کے ساتھ اسے بیڑی سے نجات دلا دی۔ اپنی ٹانگوں سے یہ بوجھ ہٹنے پر عامر کو یوں لگا جیسے اس کا جسم ہلکا ہو کر ہوا میں اڑنے لگا ہو۔ اس نے اپنے پاؤں میں ابھی تک جیل سے ملنے والی گھٹیا چمڑے کا کھسا پہن رکھا تھا جس نے اب تک اسے جوگر کا کام دیا تھا۔ اٹھو چلیں، اسی نوجوان نے دوبارہ عامر کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا اور اس کے تعاقب میں باہر آ گیا۔ دونوں قریباً 1.5 گھنٹہ مسلسل چلتے رہے۔ ابھی تک صبح کا اجالا نہیں پھیلا تھا، ابھی تک بارش نہیں تھمی تھی۔ اس دوران وہ کبھی کھیتوں کے منڈیروں پر، کبھی پکے راستوں پر اور کبھی کسی گاؤں کے نزدیک سے گزرتے رہے۔ دونوں کے درمیان ابھی تک صرف 2 جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ عامر نے اس کا نام دریافت کیا، ستنام سنگھ۔ نوجوان نے اس کی طرف دیکھے بغیر چلتے چلتے جواب دیا۔ سفیدہ سحر نمودار ہونے لگا تھا، بارش قریباً تھم گئی تھی، دیہاتوں کی زندگی جاگ رہی تھی۔ گردواروں اور مندروں سے کیرتن اور بھجن کی ہلکی ہلکی آوازیں نکل کر ان کے کانوں سے ٹکرانے لگی۔ عامر نے بازو پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ انہیں جیل سے نکلے قریباً 5 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ عامر کو دور سے کچھ ٹمٹماتی روشنیاں دکھائی پڑیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ کسی گاؤں کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ اس مرتبہ ستنام نے خلاف معمول گاؤں کا راستہ کاٹ کر نکل جانے کے بجائے گاؤں کا رخ کیا تھا، اور قریباً 15 منٹ بعد وہ گاؤں کی شمالی جانب ہی ایک حویلی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ شاید حویلیوں کے مکینوں کو پہلے ہی سے ان کا انتظار رہا تھا۔ پہلی دستک پر ہی کسی نے دروازہ کھول دیا۔ فتح ہو گئی۔ دروازہ کھلتے ہی ایک مسکراتے چہرے نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، واحے گرو جی کا خالصہ، واحے گرو جی کی فتح۔ ستنام سنگھ نے دونوں ہاتھ باندھ کر فتح بلائی۔ یہی جواب دوسری طرف سے بھی دہرایا گیا۔ میاں جی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا، مسکراتے ہوئے چہرے والے نوجوان نے اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ عامر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ میرا نام پرتھی پال سنگھ ہے، مہاراج کی کرپا سے اب آپ بالکل محفوظ ہیں۔ جوگا سنگھ سے آج رات کو ملاقات ہو جائے گی۔ ابھی آپ نے صرف کپڑے بدلنے ہیں، تھوڑا حلیہ بدلنا ہے اور پھر اگلی منزل کی طرف جانا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو زیادہ یہاں نہیں رکھ سکتے، بھائی صاحب کا بھی یہی حکم ہے۔ یوں تو بابے کی کرپا سے کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن حوالدار صاحب کا حکم ہے کہ کوئی خطرہ مول نہیں لیا جائے۔ ہم آپ کو ناب کی حدود سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، جہاں بھائی جوگا سنگھ جی آپ کے منتظر ہوں گے۔ اب آپ اسنان کر لیں، میں چائے پانی کا بندوبست کر لوں۔ اس نے حویلی کے مہمان خانے کی طرف جاتے ہوئے اسے غسل خانے کا راستہ دکھایا۔ عامر نے اس کی ہدایت پر حرف بحرف عمل کیا تھا۔ قریباً 10 منٹ بعد ہی وہ نہا دھو کر باہر آ گیا۔ اس کے لیے غسل خانے میں نئے کپڑے موجود تھے۔ اس طرف آ جائیں۔ پرتھی پال سنگھ رسوئی سے گرما گرم پراٹھیاں، دال اور چائے لے کر آیا تھا۔ بہت عرصے بعد عامر نے پیٹ بھر کے سب کچھ کھایا اور قریباً 15 منٹ مزید یہاں گزارنے کے بعد اور وہ اگلی طرف کے لیے تیار ہو گیا۔ پرتھی پال نے اس کے سر پر نیلے رنگ کی پگڑی باندھی تھی۔ جیل میں اس نے اپنی داڑھی نہیں کٹوائی تھی، کافی عرصے سے مونچھوں کو بھی نہیں چھیڑا تھا۔ اب وہ بالکل سکھ موجود تھا۔ ستنام سنگھ اور پالی وہیں رہ گئے اور پرتھی پال سنگھ اسے لے کر باہر آ گیا۔ تمہارا نام دھنا سنگھ ہے اور میرے ماموزاد بھائی ہو، تم امرتسر سے یہاں آئے ہو۔ وہ یہ سب کچھ بتانے کی نوبت کہیں نہیں آئے گی، لیکن یاد رکھنا ضروری ہے، ہم سنگرور جا رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں کا نام آنووال ہے اور سنگرور یہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے۔ یہ ہمارا معمول ہے۔ آج میرے بھائی کے بجائے تم میرے ساتھ جا رہے ہو۔ باہر نکلتے ہوئے اسے پرتھی پال نے سمجھایا۔ ٹھیک ہو گیا، عامر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پرتھی پال سنگھ نے حویلی کے کونے میں کھڑی ماروتی پک اپ سٹارٹ کی اور باہر آ گیا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب وہ گاؤں کے باہر ہی ایک جگہ رک گئے۔ یہاں پرتھی پال کا بھائی اپنے گھر سے دودھ کے 3 بڑے برتن لیے ان کا منتظر تھا۔
ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سائیکلوں پر دودھ کے برتن آنے شروع ہوئے، جن کی تعداد اب 20-25 ہو چکی تھی۔ پرتیپال، اس کے بھائی اور عامر نے سارے برتن پک اپ میں رکھے اور دونوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ان کی معمول کی پریکٹس تھی۔ اس گاؤں کا سارا دودھ پرتیپال سنگھ کے ذریعے ہی سنگرور جایا کرتا تھا، جہاں وہ مقامی دودھ فروش کو دودھ دے کر گھریلو ضروریات کی چیزیں لے کر صبح جلد ہی گھر واپس آ جایا کرتا تھا، جس کے بعد شام کو دوسرے چکر میں وہ شام کا دودھ پہنچا کر صبح کے خالی برتن لے جاتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ آنووال سے سنگرور کے راستے میں CRP یعنی سینٹرل ریزرو پولیس اور مقامی پولیس کی 2 چوکیاں آتی تھیں، لیکن یہ لوگ پرتیپال سنگھ کی ماروتی کو پہچانتے تھے۔ اس نے معمول کے مطابق دونوں پوسٹوں پر رک کر ہاتھ جوڑ کر وہاں موجود پہرے والوں کو فتح بلائی اور آگے بڑھ گئے۔ راستے میں پرتیپال سنگھ نے اس سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی، نہ ہی عامر نے اس سے کچھ خاص سوالات کیے تھے۔ البتہ پرتیپال سنگھ نے خود ہی اسے اپنے گاؤں سے یہاں تک راستے میں آنے والے تمام دیہاتوں کے نام بتا دیے اور سنگرور شہر سے متعلق بھی اپنی معلومات کی حد تک جانکاری دے دی تھی۔ عامر سمجھ گیا کہ انہوں نے مستقبل سے متعلق تیاریاں ابھی سے شروع کر دی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو تو یہی علم تھا کہ عامر اب ان کا ساتھی ہے اور وہ قریباً اسی علاقے میں کاروائیاں کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے عامر کو ان دیہاتوں سے متعلق معلومات فراہم کر دی تھی۔ بھارت میں گزشتہ 3 سال سے سرگرم تھا اور یہاں کے مقامی رسوم و رواج سے اسے مکمل آشنائی حاصل تھی۔ اب مقامی معلومات حاصل ہونے کے بعد اسے یقین تھا کہ اگر وہ ایک دن یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا تو ضرور کامیاب ہو جاتا۔ شہر میں داخل ہونے پر پرتیپال سنگھ نے معمول کے مطابق اخبار خریدا اور اس کی سرخیوں پر ایک نظر دوڑانے کے بعد مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ لو بابو، کارنامہ پڑھ لو، اس نے گیر بدلتے ہوئے کہا۔ اخبار مقامی گور مکھی زبان میں تھا، جو عامر کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ یہ شاید مقامی اخبار تھا جس کی ہیڈ لائن نابا جیل سے خطرناک پاکستانی جاسوس اور بھارتی فوج کے سابق حوالدار جوگا سنگھ کے فرار سے متعلق تھا۔ اخبار نے بڑی بری شہ سرخیوں کے ساتھ اور خوب چٹخارے لے کر فرار کی ساری کہانی لکھی تھی، جس میں رپورٹر کی معلومات سے زیادہ اس کی ذہنی اختراع کارگر دکھائی پڑی تھی۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق فرار کے قریباً 1.5 گھنٹے بعد جیل حکام کو اس فرار کا علم ہوا تھا، جس کے بعد سے نابا اور پٹیالہ کی پولیس کی مختلف ٹیمیں ان کی تلاش میں نکلی ہوئی تھیں۔ عامر کو اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ اخبار کی معلومات اگر درست تھیں تو جیل حکام کو علم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے فرار کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی۔ اخبار نے یہی لکھا کہ دونوں کوڈ موقع پھلانگ کر فرار ہوئے ہیں اور انہوں نے رسی بھی جیل کے اندر ہی سے حاصل کی تھی۔ پرتیپال سنگھ کا ٹھکانہ آ گیا تھا۔ اس نے سارا دودھ شہر کی ایک بڑی مارکیٹ میں موجود تھوک فروشوں کے اڈے پر اتار دیا، اس سے رسید حاصل کی اور معمول کے مطابق اس سے 2-4 فحش جملوں کا تبادلہ کرنے کے بعد اپنا راستہ ناپا۔ یہی اس کا معمول تھا۔ اب زندگی بیدار ہونے لگی تھی، بازاروں کی رونق بڑھ رہی تھی۔ ایسے ہی ایک پر رونق بازار کی ایک دکان کے نزدیک اس نے اپنی گاڑی روک کر عامر کی توجہ سامنے مبذول کروائی، جہاں ایک نوجوان اپنی موٹر سائیکل پر اس کا منتظر تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ نزدیک آ گیا۔ دونوں نے بے تکلفی سے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ نوجوان عامر سے بھی بڑی گرم جوشی سے بغل گیر ہوا تھا۔ لکھ لکھ ودائیاں ویر جی، اس نے عامر کے کان میں سرگوشی کی۔ دھنیہ واد، عامر نے جواب دیا۔ چنگا، میں چلتا ہوں۔ پرتیپال نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ دونوں نے اسے ست سری اکال کہا اور پرتیپال سنگھ گاڑی سٹارٹ کر کے جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا گیا۔ وہ اکیلا واپس نہیں گیا تھا۔ اسے علم تھا کہ اس طرف آتے ہوئے CRP والوں نے ایک نوجوان کو اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ واپسی پر اس کا ایک اور رشتہ دار اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ صبح کے اندھیرے میں عامر کی شکل کسی نے کب دیکھی تھی جو اس کی بھی دیکھتا۔ آؤ ویر جی، اس نوجوان موٹر سائیکل سوار نے کہا اور اسے اپنے پیچھے بٹھا کر سنگرور شہر ہی کے ایک محلے میں گیا۔ اس محلے کے ایک مکان میں جوگا سنگھ اور دلباغ سنگھ اس کے منتظر تھے۔ دونوں نے اسے باری باری باہوں میں سمیٹ کر مبارکباد دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو گیا۔ مٹو رام سوتے سوتے اچانک ہی ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے بڑی ہوئی تھی اور سانس بھی تیز تیز چل رہی تھی۔ اپنی ساری دیمیوں کو اس نے باری باری یاد کر کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، پھر اپنی چارپائی پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ ابھی رات کے 12:30 بجے تھے اور اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ مٹو رام عموماً گہری نیند سویا کرتا تھا۔ اسے بھیانک سپنے بھی کم ہی آتے تھے، لیکن آج پہلی مرتبہ کسی قیدی نے اسے سپنے میں ڈرایا تھا اور یہ قیدی بھی کوئی ہندو نہیں بلکہ وہ مسلمان لونڈا تھا جسے اس نے 2 روز پہلے ہی مار پیٹ کر چکی میں بند کیا تھا۔ مٹو رام نے سب سے پہلے اپنے اوپر لعنت ملامت کی کہ اسے ایسا گھٹیا خواب ہی کیوں آیا، پھر عامر کو گالیوں سے نوازا۔
اس کی ڈیوٹی کا وقت تو ابھی شروع نہیں ہوا تھا، لیکن جیل کا چکر حوالدار ہونے کے ناطے وہ کسی بھی وقت جیل میں چھاپا مار کر اپنے ماتحتوں کی کارکردگی کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس نے خواب میں عامر سے اسی طرح مار کھائی تھی جس طرح اس نے عامر کو مارا تھا، جب اس کا دل چاہتا تھا کہ فوراً اٹھ جائے اور اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے۔ کمبخت نے اب خواب میں بھی اسے ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ صبح دیکھوں گا سالے مسلے کی اولاد کو، اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کروٹ لی اور دوبارہ سونے کی تیاری کرنے لگا، لیکن نیند تو جیسے اس سے روٹ ہی گئی تھی۔ 10-15 منٹ اسی کیفیت کی نظر ہو گئے۔ مٹو رام نے چاہا کہ اٹھ کر ایک پیگ لگائے اور دوبارہ سونے کی کوشش کرے، کیونکہ یہی ایک طریقہ دوبارہ نیند لانے کے لیے وہ کبھی کبھی استعمال کیا کرتا تھا۔ ابھی اس نے اٹھ کر اپنے کمرے کی لائٹ جلائی ہی تھی جب اچانک بادل اتنی زور سے گرجا کہ مٹو رام دہل کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی جیل کے الارم بجنے لگے۔ رام 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 بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جیل کا الارم بج رہا ہے یا کوئی اور آواز ہے، لیکن اسے بالآخر یہ حقیقت تسلیم کرنی ہی پڑی۔ وہ واقعی جیل الارم کی آواز تھی جو اب لہجہ و لہجہ بلند ہوتی جا رہی تھی اور جیل کی جنوبی دیوار سے ملحقہ جیل ملازمین کی کالونی میں بڑی صاف سنائی دے رہی تھی۔ مٹو رام نے افراتفری میں اپنی وردی پہنی، پھر چھتری اور ڈنڈا سنبھالتا باہر آیا۔ جیل کا باقی عملہ بھی اسی طرح پریشانی کے عالم میں تیار ہو کر جیل کی ڈیوٹی کی طرف دوڑ رہا تھا۔ مٹو رام جب ڈیوٹی کے دروازے پر پہنچا تو 10-12 سپاہی بھی وہاں موجود ہو چکے تھے۔ اب تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ نابا جیل اور رات کے اس پہر الارم، وہ سب چکرا کر رہ گئے تھے۔ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس جیل سے کوئی مجرم فرار ہوا ہوگا۔ وہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ شاید رات کے اس پہر کسی بیرک میں بند قیدی آپس میں لڑ پڑے ہیں اور صورتحال نمبردار کے کنٹرول سے باہر ہو گئی، لیکن فرار کی طرف کسی کا ذہن گیا ہی نہیں تھا۔ ڈیوٹی کا دروازہ کھلا اور تمام گارڈ حوالدار مٹو رام کی قیادت میں اندر داخل ہو گئے۔ ان کا رخ اسلحہ خانے کی طرف تھا، جس کے تالے کی چابی جیل کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کھول رہا تھا، جس کی آج یہی ڈیوٹی تھی۔ عملے کے جوانوں نے رائفلیں تھامی اور چکر کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں 2-3 نمبردار اور اس وقت کا انچارج حوالدار کھڑے تھے۔ شاید بارش میں ان سب نے چھتریاں اوڑھ رکھی تھیں اور جیل کے سینٹر میں بنے بڑے ٹاور پر نصب سرچ لائٹ کا رخ بند احاطے کی طرف تھا۔ کیا ہوا؟ سر فراری ہو گئی، کسی نے چیخ کر جواب دیا۔ کیا کہتے ہو، کیا ہو گیا؟ ڈپٹی جیلر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جناب والا حوالدار جوگا سنگھ اور مسلمان قیدی عامر خان فرار ہو گئے ہیں۔ اس مرتبہ ڈیوٹی حوالدار نے اس کے نزدیک آ کر زور سے کہا۔ مٹو رام کو یوں لگا جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں اتار دیا ہو۔ کیا کہا؟ مسلمان قیدی عامر بھاگ گیا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ جی مہاراج، ایک نمبردار نے جواب دیا، جس کے ساتھ ہی مٹو رام کے منہ سے مغلظات کا طوفان ابل پڑا۔ جیل کا سارا عملہ بند احاطے کی طرف بھاگا، جہاں عامر کی چکی کو تالا لگا ہوا تھا اور بظاہر وہاں کوئی لیٹا ہوا بھی نظر آ رہا تھا، لیکن یہ تو ڈپٹی جیلر نے سیل کی طرف اشارہ کیا۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی جناب کہ وہ یہاں سے نکلا کس طرح؟ تالا تو باہر سے بند ہے اور کوئی سلاخ ٹوٹی ہوئی بھی دکھائی نہیں دے رہی، ایک سپاہی نے کہا جو شاید اسی طرف راؤنڈ لگانے آیا تھا۔ تمہیں پہلے کس طرح علم ہوا؟ حوالدار مٹو رام نے اس سے سوال کیا۔ میں شریمان جی ادھر معمول کی گشت پر آیا تھا، یہاں کی لائٹ آف تھی، جہاں میں نے الیکٹریشین کے کمرے میں جا کر دیکھا تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں الیکٹریشین کو ساتھ لے کر آیا، ٹارچ کی لائٹ میں تار چکی تو ایک جگہ سے کٹی ہوئی تھی، جس پر مجھے شک گزرا اور میں نے ایک سیل کے ملازم کو پکار کر گنتی مکمل کرنی چاہی۔ میری بے شمار آوازیں دینے پر یہاں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ میں بہت پریشان ہوا۔ ابھی میں رپورٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ ادھر سے حوالدار متیا رام بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے بتایا کہ کوٹ موقع سے ٹاور سے 10 سالہ قیدی حوالدار جوگا سنگھ غائب ہے۔ وہ بھی بند احاطے کا نمبردار تھا اور آج اس کی ڈیوٹی ٹاور پر تھی۔ حوالدار صاحب کو میں نے رپورٹ پیش کی کہ مسلمان قیدی عامر خان غائب ہے، جس پر انہوں نے فوراً الارم کروا دیے اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو رپورٹ دوں۔ سپاہی نے یہی کارگزاری پیش کی۔ جاؤ چابیاں لے کر آؤ، الیکٹریشین سے کہو فوراً لائٹ چالو کرے، ڈپٹی جیلر نے حکم دیا۔ فوراً دوسرا نمبردار اور 2 سپاہی اس طرف بھاگے۔ الیکٹریشین تو پہلے ہی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس بارش کے موسم میں بھی اس نے محض افسران کی خوشنودی کے لیے خطرہ مول لے کر کٹی ہوئی تار جوڑ دی تھی۔ اسی اثناء میں ڈیوٹی سے بند احاطے کی چابیاں بھی آ گئی تھیں۔ مٹو رام نے خود سیل کا تالا کھولا اور سب سے پہلے وہی اندر داخل ہوا۔ اس نے بستر پر کپڑے اور کنستر پر پڑے کمبل کو ٹھوکر مار کر پرے کیا، بستر خالی تھا۔ اسی اثناء میں ڈپٹی جیلر اندر آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی طاقتور ٹارچ سے فرش اور اس کا 1-1 انچ کا جائزہ لیا۔
ٹارچ کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ یہاں تو لائٹ کب کی آ چکی تھی۔ مٹو رام نے اس امید پر چھت کی طرف دیکھا کہ شاید عامر خان چھت پھاڑ کر نکل گیا ہو، لیکن چھت اپنی جگہ قائم تھی۔ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھر وہ فرار کیسے ہوا۔ بالآخر یہ معمہ بھی ان کی سمجھ میں آ گیا۔ ڈپٹی جیلر جانتا تھا کہ کوئی سپاہی اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ وہ قیدیوں کے سیل کھولتا اور بند کرتا ہے۔ اسے علم تھا کہ لوگ کسی بھی بیرک یا احاطے میں داخل ہوتے ہیں تو چابیاں اپنی ڈیوٹی نمبردار کے حوالے کر کے خود ان کی بنائی ہوئی چائے پینے لگتے ہیں۔ ڈپٹی جیلر سکھ ہونے کے ناطے حوالدار جوگا سنگھ کے کردار سے بھی بخوبی آگاہ تھا۔ اسے علم تھا کہ 6 روز پہلے پولیس نے اس کے بھائی ڈاکٹر اقبال سنگھ کو جس طرح ہلاک کیا تھا، جس کے بعد حوالدار جوگا سنگھ کس آگ میں جل رہا تھا۔ یہاں بھی یہی ہوا تھا۔ سپاہی نے چابیاں جوگا سنگھ کو دیں کہ قیدیوں کی چکیاں نہلائی کے لیے کھول دے اور خود چائے پینے بیٹھا رہتا تھا۔ جوگا سنگھ کو عامر خان خطرناک دہشت گرد کی مدد حاصل ہو گئی تھی اور اس نے چابیوں کا نقش اتار کر جعلی چابیاں بنوا لی ہوں گی، جس کے بعد ان کے لیے فرار کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اب سارا جلوس ڈپٹی جیلر اور مٹو رام کی سربراہی میں کوٹ موقع ٹاور کی طرف جا رہا تھا، جس کے درمیان والے چبوترے سے بندھا رسا، جس کا ایک سرا دیوار کی دوسری طرف لٹکا ہوا تھا اور اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ تم یہاں کے معاملات سنبھالو، تمام قیدیوں کی گنتی کرو، میں پولیس لائنز میں اطلاع دیتا ہوں، ڈپٹی جیلر نے مٹو رام سے کہا اور خود چھاتا سر پر تانے اپنے آفس کی طرف چل دیا۔ اس نے جیل قوانین کے مطابق مقامی ایس پی کو جیل سے 2 خطرناک قیدیوں کے فرار کی رپورٹ دے دی تھی اور ان کے نام، پتے اور حلیے بھی لکھوا دیے تھے۔ جیل کا سارا ریزرو عملہ طلب کر لیا گیا تھا۔ مٹو رام نے ساری جیل کی گنتی شروع کروا دی تھی اور مسلح جوانوں نے بیرکوں اور بند احاطوں کے دروازے سنبھال لیے تھے۔ اگلے احکامات تک قیدیوں کی بارکیاں نہیں کھل سکتی تھیں۔ ڈپٹی جیلر کے فون کے بمشکل 10 منٹ بعد ہی ایس پی اپنے جوانوں کے ساتھ جیل کے دروازے پر موجود تھا۔ اس نے روانگی سے پہلے را کے ڈیتھ کمانڈر سکسینہ کو نیند سے جگا کر اس آنے کی خبر کر دی جس کی نیند اس نے عملاً حرام کر دی تھی۔ ڈپٹی جیلر نے ایس پی تیاگی کا استقبال جیل کی ڈیوٹی سے باہر برستی بارش میں کیا اور اس کے عملے کے آدھے جوانوں کو اندر داخل کر کے جیل کے کچھ تجربہ کار سپاہیوں اور ایس پی تیاگی اور اس کے جوانوں اور 2 سدھائے ہوئے کتوں کے ساتھ جیل کی اس دیوار کی طرف چل دیا جدھر سے وہ لوگ فرار ہوئے تھے۔ بارش جوں کی توں برس رہی تھی۔ دونوں کتوں نے بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ اپنی رسیاں توڑا کر بھاگنے کے لیے باولے ہوئے جا رہے تھے۔ ایس پی تیاگی کی ہدایت پر مفروروں سے قابل استعمال کپڑے اور کمبل دونوں کتوں کو سنگھا دیے گئے۔ چکنی مٹی نے بارش کے بعد قریباً دلدل کی شکل اختیار کر لی تھی۔ مٹی میگنیٹ کی طرح ان کے جوتوں سے چمٹ رہی تھی۔ ان کے پاؤں اس گارے میں دھنس دھنس جاتے تھے اور ایک ایک قدم ایک ایک من کا ہو رہا تھا۔ ایس پی تیاگی نے بڑے دھون سے پولیس کی نوکری کی تھی۔ اپنی جابرانہ طبیعت، ملزموں کے خلاف غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی کارروائیوں کے لیے وہ اپنے محکمے ہی میں نہیں بلکہ سارے پنجاب میں شیطان کی طرح مشہور تھا، لیکن اس طرح بارش کے طوفان میں مٹی میں دھنس کر چلنا اس کے لیے بالکل نیا اور پریشان کن تجربہ تھا۔ بدقت تمام ڈپٹی جیلر کے ساتھ بالآخر وہ اس مقام تک پہنچا جہاں سے رسا لٹکا کر دونوں فرار ہوئے تھے۔ حرامزادے! ایس پی تیاگی نے یہاں پہنچتے ہی گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ ڈپٹی جیلر حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ انڈین سول سروس کا آفیسر اتنی گندی زبان کا مالک ہے۔ اس کے جوانوں نے ٹارچوں سے وہاں مقدور بھر روشنی کرنے کی کوشش کی لیکن یہ روشنی ناکافی تھی۔ تیاگی نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زمین پر کوئی کلو تلاش کرنا چاہا لیکن وہاں تو سوائے بارش کے قطروں کی ٹپ ٹپ کے اور کچھ سنائی یا سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔